انہیں بس سے خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے، خلیفہ قتل ہو گیا ہے، قتل ڈالتے ہیں علی کے سر، علی کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی، وہ تو ہوئی حکومت میں قبضہ ہمارا ہو جائے گا۔ یہ ایک پورا گروہ لے کے، ایک لشکر لے کے بصرہ سے روانہ ہو گئے، خبر مدینے پہنچ گئی۔ مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا، علی نے رستے میں جا کے کہا انہیں مدینے داخل ہونے سے پہلے روکے۔ رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے، جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکا اسے کہتے ہیں میدان جمل، جس کی وجہ سے یہ جنگ مشہور ہے جنگ جمل۔ اب وہاں پہ آ کے اونٹ کھڑا ہو گیا، اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس سے پہلے رستے میں ایک لائن میں بھول گیا، میں ایک لمحے کے لیے واپس جاتا ہوں، ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے، اور روایت میں آتا ہے علی جان لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آ گئے، حضور والا حضرت علی کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ حضرت علی نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صحیح سلامت پہنچانا ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کا ایمان تھا، اور یہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے پیغام بھیجا کہ جا کر کہو اے مومنوں کی ماں آپ کا بڑا مرتبہ ہے، اور علی جانتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے علی آپ پر تلوار چلانا نہیں چاہتا۔ علی جانتا ہے کہ آپ نبی کریم کی زوجہ محترمہ ہیں، اللہ نے آپ کو عالمہ فقیہہ بنایا ہے، اس لیے علی آپ پر تلوار چلانا نہیں چاہتا۔ یہ علی کا فیصلہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے۔ تو حضرت عائشہ چلی گئی، اور کمال دیکھیں، میرے حضرت علی المرتضیٰ حضرت امام حسن کو بلائے، امام حسین کو بلائے، اور فرمایا 1 میل دور تک تم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے قافلے کی حفاظت کرنی ہے، اور کوئی دشمنوں کے قافلوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے بچوں کو نہیں دیتا ہے۔ یہ دوست تھی، یہ محبت تھی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام علی کی نگاہ میں اونچا تھا، اس لیے حضرت علی نے فرمایا اپنے بچوں کو 1 میل دور تک تم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے قافلے کی حفاظت کرنی ہے، اور ان کو صحیح سلامت پہنچا کر کے آنا ہے، اور 1 میل دور تک آپ کے بچے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی نا، حضرت علی کو معلوم ہوا کہ حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ افسوس کر کیا جملہ ارشاد فرمانے لگے، فرماتے یہ جو مقتولین ہیں ہماری طرف جو شہید ہوئے، یہاں جو شہید ہوئے، حضرت علی کا قابل غور جملہ ہے، فرماتے ہیں علی یہ کہتا ہے یہاں کے مقتولین بھی جنتی ہیں، یہاں کے مقتولین بھی جنتی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا یہاں والے جہنمی ہیں، نہیں فرمایا، خدا کی قسم کوئی تاریخ کا ایسا جملہ نہیں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میرے مقابلے میں جو آ گئے وہ جہنمی ہیں، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں جو مقتولین ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، دونوں فریقین جنتی ہیں، دونوں فریقین۔ بس ایک مسلمانوں کے درمیان آزمائش کا وقت تھا کہ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، لیکن دونوں فریقین جنتی ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ دے دیا، حضور والا فتویٰ، عام مسلمان کا حضرت عائشہ اور حضرت علی کے لیے عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ علی جان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جنتی قرار دیا ہے، اللہ نے ان کو بھی جنتی قرار دیا ہے۔ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، حضرت علی حق پر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جنتی ان کو لوگوں کو بھی بنایا اور جنتی ان لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ اور حضرت علی کا یہ فرمان کہ مقتولین کے جو فریقین ہیں، ان دونوں فریقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی بنا دیا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، عائشہ صدیقہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ابو بکر صدیق ہمارے سر کا تاج ہیں۔ علی کی محبت یہ بات نہیں کرتی، علی کی محبت یہ اعلان نہیں کرتی کہ جو علی کے مقابلے میں آ جائیں تو حضرت علی المرتضیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو جہنمی قرار دیں۔ میں کہا علی کی چادر رحمت تو وہ ہے کہ کوئی دشمن علی کے سامنے آ جائے اور وہ رحم کی بھیک مانگے اور حضرت علی المرتضیٰ پر ایمان لے کر کے آ جائے، حضرت علی کو صحابی مان لے، نبی کو رسول مان لے، اللہ کو ایک مان لے، تو کافر ہونے کے باوجود بھی علی اپنی ساری دشمنیوں کو بھلا دیتا ہے اور اسے ایک مرتبہ دیتا ہے جو مرتبہ اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ تو یہ تو ویسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی جو کہ پہلے سے اللہ کے نبی کو نبی مانتی تھی، اللہ کو ایک مانتی تھی، حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی مانتی تھی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب یہ علی کے سامنے آ جائیں تو حضرت علی المرتضیٰ ان کو دشمن کہہ رہے ہوں، حضرت علی المرتضیٰ ان کو جو ہے وہ جہنمی کہہ رہے ہوں؟ تو بات یہ ہے، علی کا فیصلہ یہ ہے کہ میرے مقابلے میں آنے والوں سے اگر خطا ہوئی تو خطا ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ ہوں وہ بھی جنتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہوں
وہ بھی جنتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ صحابہ کے مشاجرات کا معاملہ حضور والا آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کتابوں میں جنگ جمل بھی پڑھیں، جنگ صفین بھی پڑھیں، دیگر جنگیں بھی پڑھیں، لیکن فیصلہ نہ کریں کہ میں حضرت علی کے ساتھ ہوں اور عائشہ کے مقابلے میں ہوں معاذ اللہ، اور میں حضرت عائشہ کے ساتھ ہوں حضرت علی کے مقابلے میں ہوں معاذ اللہ۔ فیصلہ نہ کریں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم نبی کریم کی زوجہ کے خلاف ہو جائیں یا حضور کے بھائی کے خلاف ہو جائیں۔ ہمارے لیے صرف اتنا فیصلہ ہے کہ نبی کا بھائی ہو حضرت علی المرتضیٰ، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اور نبی کی بیوی حضرت عائشہ ہو وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔